شاہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ یہ ہے مزاج قرآن۔ جب تک مزاج قرآن سمجھ نہ آئے اس وقت تک قرآن کے واقعات اور قرآن کی تفاسیر سمجھ نہیں آئے گی۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کسی بھی واقعہ کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ یہ واقعہ کیوں لے کے آئے، سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ اب اتنی بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ گائے کا واقعہ ذکر کر کے اللہ یہودیت کا رد کر رہے ہیں۔ یہاں گائے کے فضائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس کی حکارت بیان کرنا مقصود ہے، اس کو درجہ ولایت دینا مقصود نہیں ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ گائے عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق کون ہے؟ یہ مزاج قرآن ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ تفسیریں اٹھائیں اہل سنت کی، اس میں وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں سارے، اللہ سب پہ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے دین کا جس شعبے میں کام کیا ہے۔ خاص طور پہ تفاسیر میں آپ جتنی تفسیریں اٹھائیں گے اکثر و بیشتر یہاں مغالطہ لگا ہے۔ تو مغالطہ کیسے لگا ہے؟ ساروں کو کیسے مغالطہ لگا ہے؟ مغالطہ ایک کو لگتا ہے جو بڑا بھولے، اگر پچھلے سارے اسی کو دیکھ کے لکھتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات بزرگوں نے لکھی ہے لہذا یہ ٹھیک ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اول آخر اندر بحر سے پاک کتاب ہے تو قرآن ہے، اور مخلوق میں سے اگر کوئی شخصیت بے عیب اللہ نے بنائی ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہیں، وہ مغفور ہیں، جان بوجھ کے وہ غلطی کرتے نہیں، اگر کہیں بھول ہوتی ہے تو گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ان کی غلطی کو بھی درست بھی کروا دیتا ہے اور بھول کو بھی ثواب کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ صحابہ حجت ہیں، سرکار حجت ہیں، قرآن حجت ہے۔ قیاس فقہی مسائل میں امام کے ہم مقلد ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، یہ فقہی بات ہے۔ لیکن اب تھوڑا مسئلہ یہاں سمجھیں، یہاں پہ کچھ دوستوں کا ذہن ہے، آپ تفسیریں جب پڑھیں گے پھر آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا کہ حضرت نے یہ بات کیوں نہیں سمجھائی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ عام تفسیریں پڑھیں گے، آگے اگلے رکوع سے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا جہاں پڑھ رہے ہیں اس سے آگے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، بیٹی ان کے حوالے کرتا ہوں، یہ مال کھا جائیں گے اور میری بیٹی کو پریشان کریں گے۔ اس نے رشتہ دینے سے انکار کیا۔ بھتیجوں نے کیا کیا؟ راتوں رات چاچا جی کو قتل کر دیا۔ شہر میں دیواریں ہوتی تھیں، دروازے ہوتے تھے اور شہر رات کو بند کر دیے جاتے تھے۔ کسی نے انٹری کرنا ہے شہر میں تو وہ گیٹ کیپر سے اجازت لے کے باقاعدہ بتا کے کہ میں آنا چاہتا ہوں، کسی نے رات کے وقت نکلنا ہے تو بتا کے جا سکتا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے چالاکی یہ کی کہ چاچا جی کو قتل کر کے جو دوسری آبادی قریب تھی ان کے دروازوں کے قریب میت ڈال کے آپ اندر آ گئے اور صبح شور کر دیا کہ ہمارا چاچا جی غائب ہو گیا ہے، کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا میت تو ادھر پڑی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی ان لوگوں نے ہمارے چاچا جی کے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ہمارے چاچا جی کو قتل کیا ہے اور ہم بدلہ قصاص لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے قصاص دیت 100 اونٹ بھی لے لیے اور چاچا جی کا مال بھی بچا گئے۔ اب بڑی حیرانگی بن گئی کہ یہ کیا بن گیا بھائی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بات ان کی عدالت میں آئی، ان لوگوں نے جن کے شہر کے باہر میت پڑی تھی انہوں نے کہا حضرت ہم بالکل بے گناہ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، ہم دیت دینے کو تیار ہیں لیکن ہمارے کسی بندے نے ان کو قتل نہیں کیا، ہم اختلاف نہیں چاہتے، دیت دے دیں گے لیکن آپ تحقیق ضرور کریں۔ حضرت کلیم نے دعا کی یا اللہ بات الجھاؤ میں ہے، تجھ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں ادھر بندہ مر گیا، ادھر گائے کا حکم آ گیا، گائے ذبح کرو جی۔ تو آپ سب جانتے ہیں گائے ذبح ہونے میں کتنا عرصہ لگا ہے؟ کتنا؟ 40 سال۔ میت پڑی رہی ہے، اب اس کو دفنانا ہے کفنانا ہے، یہ بحث بعد میں ہے۔ اب پہلے ان کو کہا جا رہا ہے گائے ذبح کرو،
یہ کہتے ہیں اللہ سے پوچھ عمر کتنی ہو، پھر پوچھ اس کا رنگ کیا ہو، پھر پوچھ وہ کرتی کیا ہو۔ انہوں نے سوال پہ سوال کیے، 40 سال کا عرصہ لگ گیا، میت بیر پڑی ہے، ابھی پتہ نہیں چل رہا یہ کون سا فیصلہ ہے بھائی، 40 سال ایک میت بے سہارا پڑی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ پھر کیا ہوا جی، ادھر گائے ذبح ہو گئی، ٹھیک ہے ہو گئی، اب اللہ نے کہا گائے کا ٹکڑا لے کے میت کو لگاؤ تو میت کیا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ اگر گائے کا ٹکڑا لگانے سے میت زندہ ہوگا، یہ گائے کی حکارت ہے یا شان بیان کی جا رہی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن کے مزاج کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ گائے کی حکارت بیان کرنی تھی، بتانا تھا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، تم الٹا ثابت کر رہے ہو کہ گائے کا گوشت لگانے سے 40 سال کا فوت شدہ بندہ کیا ہو گیا ہے، زندہ ہو گیا ہے۔ عام تفسیریں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ اللہ رحم فرمائے مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایسا مرد درویش ہے۔ اب میں اپنے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ امانت دینا سے جس طرح یہ سنی ہے وہ سنیں، فیصلہ آپ خود کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا حضرت کوئی صحابہ کا شاگرد ہے، نعوذ باللہ ڈائریکٹ ادھر پڑھ کے آیا ہے، یا خواب میں ابو حنیفہ سے اس نے کوئی تفسیر پڑھی ہے، یا ابن عباس کا کوئی خواب میں شاگرد ہے، خواب خیال کی یہاں بات چلتی نہیں ہے۔ یہ شاگرد ہے مولانا گنگوہی کا رحمت اللہ تعالی علیہ، اس نے خدمت کا بھی حق ادا کیا ہے، پھر استاد نے پڑھانے کا بھی حق ادا کیا ہے، اس نے آگے بیان کرنے کا بھی حق ادا کیا ہے۔ درویش آدمی تھا، پیسے کا لالچ نہیں تھا، جو سمجھا ہے۔ مولانا کہتے تھے مولانا رشید احمد گنگوہی کہ حسین علی تو پنجاب سے آیا ہے، میں بیمار ہوں، چلا جا، کہنے لگے نہیں میں خدمت کروں گا۔ پھر جب صحت ملی نا تو فرمایا ہوں دیکھو میں انج پڑھے سا جو دنیا یاد کرے سا۔ حضرت صاحب فرماتے تھے شاگردوں کو، استاد جی جب تفسیر بیان کرتے اور روتے، کہتے ہم ممبر پہ تو اتنی تفسیر نہ کر سکے جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو حسین علی فرماتے تھے استاد جی آپ نے پڑھانے کا حق ادا کیا ہے، اور ممبر جانے تو حسین علی جانے۔ انشاءاللہ میں ایسی تفسیر سناؤں گا کہ دنیا یاد کرے گی۔ پھر وہ جب ایک چشمہ خیر جاری کیا نا، بالکل جنگل بیابان ریتلا علاقہ، مولانا طاہر کو پنجپیر سے اللہ نے اٹھایا، غلام اللہ خان کو اللہ نے اٹھایا، یہ نمبردار کا بیٹا تھا، اور ادھر سے گجرات سے مختلف اضلاع سے اللہ نے بندے اٹھائے، انہوں نے آ کے تفسیر پڑھنا شروع کر دی، حتیٰ کہ افغانستان سے، انڈیا سے، مختلف ممالک سے لوگ آئے اور حضرت سے تفسیر پڑھی۔ اور جن لوگوں نے تفسیر پڑھی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ حسین علی رنگ بھر دیتا سی، ان سمجھتا سی کہ گزر رہے ہیں، مزاج قرآن یہ تھا، محبت توحید یہ تھی، اگر گزر رہے ہیں راستے میں کوئی بندہ نہیں ملا جسے توحید سنا سکیں، درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہتے تھے گواہ رہنا معاشر کے میدان میں حسین علی آیا تھا، کہہ رہا تھا مخلوق مشکل کشا نہیں، مشکل کشا کون ہے، یہ جذبات ہے۔ اگر کوئی نہ ملتا سننے کو تو تنہائی میں اپنی بات کرتے، اور ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں کہ جب حضرت سوئے ہوئے ہوتے تھے تو اچانک کہتے کہ کوئی سامنے اچانک مجھے آ کے کہتا ہے اٹھ اور توحید بیان کر، انت علی الحق، تو یہ نہ دیکھ تیرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں، تو مسئلہ وہی سنا رہا ہے جو اللہ کے نبی سنایا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ خلوص نیت تھا، وسائل نہ تھے، کھانے کو کچھ نہ تھا، شہر والوں نے نکال دیا، جنگل میں رہ کے اس نے قرآن سنایا ہے، اور خدا کی قسم قرآن سنانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ لو جناب اب میں حضرت کی بات سنانے لگا ہوں، کیا مزاج قرآن ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کو قرآن کی سیر اس انداز میں حوالہ جات ترنوں میں نہیں پڑھ سکتا، ٹائم تھوڑا ہے، ورنہ یہ ایک بڑا مستقل عنوان ہے۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے آپ کے علم میں یعنی اضافے کے لیے، جو سجو بڑھانے کے لیے میں تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں گا، ذرا آپ پیچھے ہٹیں اور آیت نمبر 30 نکالیں۔ حضرت کا انداز دیکھیں قرآن کیسے سمجھاتے ہیں۔ آیت نمبر 30 نکالیں گے، ہمت کریں گے، ٹائم کی قلت ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مل گیا جی؟ صفحہ نمبر بتا دیں بھائی، صفحہ نمبر 6 آ جائیں گی۔ کیا شروع ہو رہا ہے رکوع سے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، حضرت کا دعویٰ سنیں۔ حضرت حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لفظ از سے جو کلام شروع ہو رہا ہے یہ مستقل ایک واقعہ ہے، جہاں سے لفظ از آ رہا ہے
اس سے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اب ذرا سنتے جاؤ. یہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یہاں سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے اور فرشتوں سے اللہ حضرت آدم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں کیا بنانے لگا ہوں؟ ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں. جاگ رہے ہو؟ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. آگے آئیں جی، آگے دیکھیں. یہ آیت کریمہ کا نمبر 34 دیکھیں جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو کیا کرو جی؟ سجدہ کرو جی. آگے دیکھیں جناب، اور اب دیکھتے جائیں جہاں جہاں از آئے گا نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یہ آیت نمبر 49 دیکھیں جی. اس میں اللہ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جو ہم نے تمہیں فرعون کے پنجوں سے کیا کیا تھا؟ نجات عطا کی تھی. آیت نمبر 50 دیکھیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بحر کلثم پہ راستے بنا دیے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے چنا اور کتاب دے دی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو تورات جیسی کتاب دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم نے بچڑے کو معبود بنا کے ظلم کیا ہے. الی آخری آگے توڑ تک یہ پڑھتے ہیں چلتے ہیں. آگے دیکھیں گے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ نے قوم کے لیے پانی مانگا. تو جہاں لفظ از آ رہا ہے نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے مزاج قرآن. حضرت فرماتے ہیں جہاں لفظ از آ رہا ہے وہاں پہ بھائی بولو گے تو میں سنوں. جہاں لفظ از آ رہا ہے وہاں پہ نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اب ذرا سمجھو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً یہ الگ واقعہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یہ قتل کا واقعہ الگ واقعہ ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ گائے کا ذبح کروا کے یہودیوں کے دلوں سے گائے کی نفرت پیدا کرنی تھی جو انہوں نے مشکل کشا حاجت روا بنا رکھا تھا. رہ گئی قتل والی بات تو وہ تو وہی موجود ہے. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا اب توجہ چاہتا ہوں چلو یہی سمجھ لو پھر ترجمہ کرتے جائیں گے. آیت نمبر 73 دیکھیں. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا جب حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ نے کہا اضربوه بِبَعْضِهَا اسی مقتول اور میت کا ہاتھ پکڑ کر اسی کا حصہ اس کے جسم سے ٹچ کرو گے میں اللہ اپنی قدرت سے مردے کو کیا کروں گا؟ زندہ کروں گا. یہاں گائے کے ٹکڑا لگانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ نے کہا اسی میت کا مثلاً ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگاتے جاؤ گے میں اللہ اپنی قدرت سے مردے کو کیا کر دوں گا؟ زندہ کروں گا. اور ساتھ یہ بات سمجھا دی کذالک یحیی اللہ الموتیٰ جس طرح اللہ نے یہاں مردے کو زندہ کر کے دکھایا ہے اسی طرح اللہ محشر کے دن مردوں کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. اب یہ دونوں واقعات الگ ہیں. حضرت کی تحقیق دل کو لگتی ہے عقیدہ بھی محفوظ رہتا ہے اللہ کی قدرت بھی سمجھ آتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے حسین علی کا مزاج اور یہ بالکل مزاج قرآن کے مطابق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ذرا آپ سنتے ہیں جی. تو کتنے میں بیٹھے بھائی؟ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ بے شک اللہ کریم حکم دیتا ہے تم کو کہ ذبح کرو کوئی سی گائے. ابتدا میں جو حکم تھا وہ مشروط نہیں تھا. کوئی سی گائے ذبح کرو. کوئی بھی ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا. قالوا اتتخذنا ہزوا آگے سے قوم والے کہنے لگے اے حضرت کلیم تو ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا. ان کے دل میں گائے کی بڑی محبت تھی. آج بھی دیکھیں انڈیا میں لوگ گائے گاؤں ماتا کی کیا کہتے ہیں وہ گھوم پھر رہی ہے اس کو ذبح کرنا منع ہے وغیرہ وغیرہ. یہودیوں کے دلوں میں بھی یہی بات تھی. کہنے لگے حضرت کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جواب سنیے. قال اعوذ باللہ
کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی پناہ، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کیوں؟ ان اکونا من الجاہلین، اس سے کہ ہو جاؤں میں نادانوں میں سے۔ ایک بات اگر اللہ نے نہ کہی ہو اور میں کہوں اللہ کہہ رہا ہے تو یہ تو شریعت کا مذاق ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کبھی بھی اللہ کی باتوں کا مذاق نہیں کر سکتا۔ میں جو کہہ رہا ہوں حق سچ کی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اب جب انہوں نے سمجھا نا کہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اب بجائے ماننے کے کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، توجہ چاہتا ہوں، بولے دعا کر حضرت کلیم ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے دعا کر۔ قرآن نے اشارہ دے دیا، عثمان توجہ چاہتا ہوں، اشارہ دے دیا زندہ نبی ولی سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ نبی ولی سے دعا کروانا جائز ہے۔ دنیا سے رخصت ہو جائے پھر اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ وفات کے بعد کسی نبی ولی سے مانگنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، پھر مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ زندگی میں دعا کروا سکتے ہیں، یہی ایک تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، یہاں وہ کہنے لگے اللہ سے پوچھئے یبین لنا کہ بتائے اس کی عمر کتنی ہو۔ یہاں پہ بنی اسرائیلی دعا کروا رہے ہیں، اور تھوڑا سا مدینہ عالیہ کا ماحول بھی دیکھتے ہیں۔ رحمت کائنات سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرمائے، جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، آپ دعا تو فرما دیں اللہ بارش دے دے۔ یہ نہیں کہا جا رہا یا رسول اللہ بادل آپ کے اختیار میں ہے، انہیں حکم دیجیے کہ یہاں تھوڑا برس پڑے، موسم ٹھنڈا ہو جائے۔ نہیں نہیں، پیغمبر نے صحابہ کی اصلاح کر رکھی تھی کہ بارشیں برسانا یہ مخلوق کا کام نہیں ہے، بارشیں برسانے والا صرف کون ہے؟ پیغمبر سے کہا گیا جی دعا فرمائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ابن مسعود کہتے ہیں دور دور تک بادل نظر نہیں آ رہے تھے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی فوراً بادل آ گئے اور بارش رم جم شروع ہو گئی۔ ادھر جمعہ مکمل ہوا، وہاں سے صحابہ اور دوستوں نے وہاں سے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، بارش تیز ہو گئی ہے۔ پیغمبر مسکرا رہے ہیں، ابھی بارش مانگ رہے تھے ابھی آئی ہے تو دوڑیں لگا دی ہیں۔ پورا ہفتہ بارش رم جم کرتی رہی، دوسرا جمعۃ المبارک آ گیا، وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ سے کہیے جناب ان بادلوں کو کسی اور طرف لے جائے، پہاڑوں کی طرف یا جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں بھجوا دیجیے، اب ہمارے تو مکان گرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے فوراً بادلوں کا دروازے بند کروا دیے۔ تو یہاں سے سمجھ آتی ہے صحابہ پہ مشکل وقت آتی تھی تو دعا رحمت کائنات سے کروا لیا کرتے تھے، لیکن مانگتے کس سے تھے؟ بولو سارے کس سے؟ مانگتے کس سے تھے؟ اب سوال یہ ہے ہم دعا کروائیں تو کس سے کروائیں؟ شریعت کہتی ہے اپنے سے بڑے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، اپنے سے چھوٹے سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے ہیں رسول اللہ کی محفل میں، کدھر جا رہے ہو جی؟ عمرہ شریف کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا عمر مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس سے سمجھ آتی ہے کسی چھوٹے سے بھی اپنی دعا کروا لی جا سکتی ہے، بڑے سے بھی کروائی جا سکتی ہے، لیکن ذہن یہ رکھنا ہے دعا کروانے کی اجازت ہے، لیکن مشکل کشا حاجت روا اکیلا کون ہے؟ اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ اب تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ تو ہے سرکار کا دور جب میرے پیغمبر دار فانی سے رخصت ہو کے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کا دور ہے، بارشیں بند ہو گئی، قحط سالی آ گئی،
اب حضرت عمر کا دور ہے، بارشیں بند ہیں، اب کیا کریں؟ صحابہ مشورہ کرنے لگے، پہلے تو سرکار سے دعائیں کروایا کرتے تھے، اب کس سے دعا کروائے؟ سب نے کہا رسول اللہ کے چچا جان حضرت عباس سے دعا کروائے۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ کسی نے یہ نہیں کہا ادھر چلے جاتے ہیں قبر منور پہ ہی بات شروع کر دیتے ہیں اور وہیں سے رابطہ آگے ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، وہاں پہ حضرت عباس کو بلایا جاتا ہے، جی آپ رسول اللہ کے چاچا جان ہے۔ حضرت عباس جب دعا مانگنے لگے تو کہتے ہیں اللہ جب تک آقا ہمارے اندر جلوہ فروز تھے ہم انہی سے دعائیں کرواتے تھے، یہ مجھے رسول اللہ کا چاچا سمجھ کے لائے ہیں، اللہ کا نبی بھی تجھ ہی سے مانگتا تھا، عباس بھی تجھ ہی سے مانگ رہا ہے، اپنی رحمتوں سے بادل برسا دے۔ تو اللہ نے بادل برسا دیے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ، یہ ہے ان عظیم شخصیات کا عقیدہ کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ بولو سارے، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ احترام سب کا کرنا ہے، انبیاء کا بھی، اولیاء کا بھی، علماء کا بھی، صلحاء کا بھی، لیکن ان سے نہیں مانگنا۔ جب بھی ضرورتیں پڑے تو مانگنا ہے تو اکیلے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ جاگ رہے ہو بھائی؟ ایک بار سبحان اللہ تو سنا دو یار، ماشاء اللہ، زندہ باد۔ آگے چلیں جناب، کہنے لگے حضرت ہم گائیں تو ذبح کریں گے لیکن یبین لنا ما ہی، ذرا اللہ سے یہ تو پوچھ کے بتائیو کہ اس کی عمر کتنی ہو، ایسے نہ ہو کہ ہم کوئی نئی عمر کی ذبح کر بیٹھیں اور وہ کہے بڑی عمر کی کرنی تھی۔ قال انہو یقول، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بے شک اللہ کریم فرماتا ہے انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارضن، توجہ چاہتا ہوں، اللہ یہ فرما رہے ہیں ایسی گائے ہو لا فارضن، نہ وہ بوڑھی ہو کہ چل ہی نہ سکے، ولا بکرن، نہ ہی چھوٹا بچہ ہو، اوانم بین ذالکا، سبحان اللہ، اوانم بین ذالکا، ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچہ ہو، درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ ففعلوا ما تؤمرون، زیادہ سوال نہ کرو، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس سے پورا کرو۔ لیکن وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے تھے نہیں حضرت ابھی تک بات کھلی نہیں ہے، یہ شاگرد ہیں تو رات والے اور میرا نبی کے شاگردوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ جو ساتھی ابتدا سے سن رہے ہیں، میں نے عرض کیا تھا اس صورت میں مناظرہ بالیہود ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو آپ کی تھوڑی سی لذت کلام میں پیدا کرنے کے لیے جملہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ خاموش بیٹھیں گے تو شاید میں نہ سنا سکوں، ایک بار سبحان اللہ سنا دیں۔ ادھر ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، انہوں نے 40 سال کا عرصہ لگا دیا ہے۔ ادھر کیا ہوا؟ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ وہ اللہ سب کو وہ گھر بھی دیکھا ہے جہاں پہ 2 محراب بنے ہوئے ہیں، ذو قبلتین مسجد، نماز سرکار پڑھا رہے ہیں 2 رکعتیں، میرے نبی نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا لی ہے۔ یہ بالکل مخالف سمت ہے، مثال دینا چاہتا ہوں، ادھر بیت اللہ ہے تو سامنے بیت المقدس ہے، وہاں مسجد بالکل مقابل میں محراب بنے ہوئے ہیں، میرے نبی نے ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی، بیت المقدس کی طرف 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اے نماز کے اندر حکم آ گیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وہ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے والے میرے بابو، ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھ کے ہم نے قبلے تبدیل فرما دی ہے۔ اے نماز کے اندر 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہیں، درمیان سے میرے نبی نے راستہ لیا اور ادھر آ گئے، جو پہلی صفیں تھی وہ آخری بن گئی، جو آخری تھی وہ پہلی بن گئی، اگلی 2 رکعتیں ادھر پڑھا دی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، سلام ہو گیا ہے، پیغمبر بیٹھ گئے ہیں، ذہن یہ
اب یہ پوچھیں تو میں بتاؤں، اب یہ سوال کریں تو میں بتاؤں۔ انہوں نے سوال کیا کرنا تھا؟ یہ کوئی بنی اسرائیلی تھوڑے تھے، یہ کوئی تورات کے شاگرد تھوڑے تھے، یہ تو قرآن کے شاگرد تھے اور مصطفیٰ کے دیوانے تھے۔ میرے پیغمبر کو بولنا پڑا او یار میں نے 2 رکعتیں ادھر پڑھائی ہیں تو ادھر آپ بولتے نہیں ہیں۔ ابو سجن کہتے نے سونیا سانو اودے تے ادے نال نہیں، اسی تے جناب مگر آیا نہیں سمجھ آ رہے، اسی تے سرکار مگر جہاں آپ حکم دیں گے ہم حاضر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ادھر بھی دیکھو، ایک گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا، 40 سال لگا دیے، ادھر کہا تو صدیق نے سارا مال اٹھا کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ وہ تھے تورات کے شاگرد، یہ ہیں قرآن کے شاگرد، وہ ہیں کلیم کی محفل میں بیٹھنے والے اور یہ ہے حبیب کی محفل میں بیٹھنے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیں گے آپ تو فرمایا جی بات سمجھ نہیں آ رہی، قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے جی حضرت کلیم دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، بتائے ہمیں جی اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب خود پھنستے جا رہے ہیں سوال کر کر کے، ورنہ کوئی سی بھی گائے ذبح ہو سکتی تھی۔ اچھا جی اللہ سے پوچھ کے بتاؤ ما لونها، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، جواب موسیٰ حضرت کلیم کہنے لگے انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے بے شک اللہ کریم فرماتا ہے اس گائے کا رنگ جو ہے صفراء، زرد رنگ ہونا چاہیے، گہرا زرد رنگ، گہرا زرد رنگ جانو کس طرح کا ہوتا ہے؟ آج کئی جاتے زردہ پکے ہو سی میں بھی بھول گیا ہوں، جو میں تھوڑا سا کچھ کرنا تھا میڈیکل، وہ ٹائم بھی نہیں اس نے ملا، خیال بھی نہیں کیا، کچھ جو ساتھی تھی جنہوں نے یاد کرانا تھا وہ بھی بھول گئے، تو بہرحال کچھ میں نے رات بتا دی تھی، بات آخر میں انشاءاللہ پھر عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا سماج سبق کر لیں۔ یہ زرد رنگ تو آپ کے سامنے مشہور ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جی آج کل علماء کے پگڑے بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں، میرا نام ایک لڑا اللہ اکبر، یہ فائدہ بھی وہی کہ جاتے بڑا ہوا ہے اس پگڑے کا۔ میں پہلی دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان گیا، اس وقت کو پہاڑی علاقہ سی پٹھانا تھا، جب پھاپا کے ایتھوں پہنچتا تھے میں یا اللہ خیر دل تراشدہ بخیر اگلے پتہ نہیں کتنے پاس گئے ہیں اللہ ہی بارس۔ میں کہ پہلی دفعہ آ رہا ہوں، نہ سونا ہے نہ بات نہ آگے، مجھے ایک ساتھی تو انہوں نے بلایا اللہ توکل پہ پشتو منڈن میں آ کے بیٹھا، میں نے بھی کہتا سو کے آ جاؤ آپس سے اگے جا کے جب تقریر شکریل ہوئی، بعد میں پھر پٹھان ملے، پھر اسی طرح میں نے کہا یار ایک پٹھان سے میں نے کہا بات سنو یار میں تھوڑا سا پریشان ہوں، مجھے بتاؤ یہ کہ اس نے کہا خوچا میں اور کچھ نہیں جانتی، تقریر تو آپ نے اچھا کی ہے، یہ ادھر آپ نے جو پگڑا باندھا ہوا ہے یہ مولانا صاحب سے ملتی ہے۔ میں آگا چلو کچھ فائدہ تو ہویا گا شاید کدھر ہی نہ لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلو بھی وہ پٹھان بیٹھے تو پنجابی مولوی تو پٹھان بیچارہ کیا سمجھ آوڑی ہے، وہ ادھر قرآن پڑھے نا شوق نال پٹھان نعرہ مارے، اس کا کیا لگتا ہے پٹھان خان صاحب کو بڑی سمجھ آ رہی، اس کا کیا خوچا جوش مارتی ہے، مجھے بھی جوش آتا ہے، اگو گلا ساری اپنی یاد ہے۔ بہرحال تھوڑا سا جوش کی طرف نہ دیکھیں، مسئلے کی طرف دیکھیں اور اس کو سنیں، اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک بار سبحان اللہ سنائیں۔ اچھا جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو گہرا زرد رنگ ہو، کیسے ہو جی؟ فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوش کر دے، اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جو بھی دیکھتا جائے کہے جی سبحان اللہ کتنی خوبصورت گائے ہیں۔ بات تو ہو گئی تھی لیکن کہنے لگے حضرت گل کھلی نہیں، من حرامی تے حجتا ڈھیل او نماز تا پڑھو نہیں سائیں آج کپڑے پاک نہیں، کل تو شروع کر سائیں، واہ بھائی واہ پتہ نہیں کل کا دعا بڑھا ہے۔ دیکھیں جناب قالوا ادع لنا، پھر کہنے لگے حضرت کلیم جی دعا کیجئے ہمارے لیے ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ بتائے ہمیں وہ کیا کام کرتی ہو۔ اندازہ لا ہوں گاں ہوٹل بڑھائے ہوڑا ہی اندازہ، عجیب سوالات ہیں، عجیب سوالات بڑھتے جڑتے نہیں۔ یہ
اللہ سے پوچھ کے یہ تو بتاؤ وہ کرتی کیا ہو؟ انل بقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہ ضرور ہدایت پا لیں گے، اب کی بار ذبح کریں گے۔ اللہ صحابہ کہتے ہیں اگر وہ اب بھی انشاءاللہ نہ کہتے، سوال کرتے رہتے، کبھی گائے ذبح نہ کر سکتے، تو انشاءاللہ کے برکات ہیں۔ جائے کہ بات سنایا کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ استاد جی فرماتے تھے کہ جو بھی کام کرو کسی سے وعدہ کرو تو کیا کہہ لیا کرو، بولو نا بھائی۔ تو ایک بندہ کہتا سی اے استاد جی ہر بات میں کہتے ہیں انشاءاللہ کہہ لو۔ کدھر بھائی؟ جا رہا ہوں بکرا لینے منڈی سے، بھائی انشاءاللہ گوشت، انشاءاللہ والی کون سی بات ہے، پیسے جیب میں ہے، بکرا منڈی ادھر لگی ہوئی ہے، لے کے آیا آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ کی قدرت گیا نا، تھکاوٹ تھی، آنکھ لگ گئی، کسی نے جیب، سبحان اللہ پاور آف، ادھر بکرا پسند آیا، ہاتھ مارا تو ہاتھ نے مسکال دی، ختم۔ شام کو بھوکا بیچارہ واپسی آ رہا، ادھر استاد مغرب پڑھا کے نکلے ہیں، اور سناؤ بکرے والے اگر استاد جی انشاءاللہ میں گیا، انشاءاللہ میں منڈی پہنچ گیا، انشاءاللہ میں نیند آ گئی، تھوڑی جی آنکھ لگی، انشاءاللہ کسی میری جیب بھی کاٹ لی، انشاءاللہ بکرا میں نے پسند آیا، انشاءاللہ میں ہاتھ ماریا دوجے مڑوں نکلا، انشاءاللہ پیسے روٹی نہیں بھی کوئی نہ، انشاءاللہ پیدل چل رہے تھے، انہاں کے جڑی گردان ہوڑ پڑتا کلوتا موقع تے ہکو میری چاہ کیا اللہ کی مدد آ جائے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو کون چاہے گا، جو کون چاہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور دنیا والوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے۔ چلیں جناب، اللہ اکبر۔ اب تھوڑی سی ایک بات اور بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک گائے ذبح کرنے پہ کتنا عرصہ لگایا؟ اب تھوڑا بات کو معراج کی طرف لے جاؤ۔ جب 50 نمازیں ملی تھیں تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جو مشورہ دیا تھا ٹھیک دیا تھا کہ نہیں؟ اسی قوم پہ قیاس کیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی حضرت کلیم کو کیسے پتہ چلا تھا جی مرضی پورے والوں نے 50 نہیں پڑھ سکنی، مکے مدینے والے نہیں پڑھ سکیں گے، ان کو ہمارا نہیں پتہ تھا، انہوں نے اپنی قوم پہ قیاس کیا تھا۔ اور میرے نبی سے عرض کیا تھا حضرت میری قوم کو اللہ نے ترنجبین بٹیرے حلوے شریف کھلائے ہیں، بادلوں کے سائے کیے ہیں، اور راڈ روشنی کے لیے دیا ہے، میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ ایک گائے ذبح کرنے کی بات آئی تو 40 سال کا عرصہ لگا دیا ہے۔ تو آپ شفقت فرمائیں 50 نمازیں زیادہ لگ رہی ہیں، ذرا کم کروا لیں۔ تو یہ تھی بات۔ پھر آقا جاتے رہے، اللہ بھی چاہتے تھے بار بار آئیں، بات ہوتی رہے، ورنہ ابتدا سے 45 کہتے فارغ اور 5 ہیں، 9 چکر میرے نبی نے آپ جیسے میرے کمزوروں کے لیے لگائے ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا بات ہماری طرف سے نہیں بدلی، اپنی امت سے کہہ دینا 5 خشوع وضو سے پڑھیں گے، میں ثواب پھر بھی 50 کا عطا کروں گا۔ تو یہ تھی وہ بات جس طرف اشارہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلیں جناب۔ یا علماء نے ایک بات لکھی ہے، یہ اسرائیلی واقعہ ہے، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، فضائل کی دنیا میں کوئی بات لکھی ہے، چلو میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ گائے جو تھی نا، گائے یہ مشروطہ گائے، اس میں یہ وصف ہو کہ اس کی عمر زیادہ بھی نہ ہو، چھوٹا بچہ بھی نہ ہو، گہرا زرد رنگ بھی ہو، اور اس کے بارے میں وہ کرتی کیا ہو، تو اس کی بات بھی آگے آ رہی ہے۔ یہ مشروطہ گائے ایک ہی لڑکے کے پاس ملی تھی جو اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا، اپنے والدین کا بڑا فرما خدمت کرتا تھا والدین کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو والدین کی خدمت کے بدلے میں اتنا اعزاز دیا، جب پہنچے یہ گھوم گھوم کے پھر کے مر رہے تھے، ہمیں گائے نہیں مل رہی، پتہ چلا ایک ہی بیٹا ہے، وہ والدین پہ ہر وقت خدمت پہ لگا رہتا ہے، تو اس کے پاس یہ تمام شرطوں والی گائے موجود ہے۔ جب دینے کی باری آئی اس نے کہا جی میں تو اتنا سونا لوں گا تب دوں گا، انہوں نے کہا تو جو مرضی کر، ہم لینے کو تیار ہیں۔ اللہ نے اس کو والدین کی خدمت کی وجہ سے مالا مال فرما دیا۔ تو یہاں سے یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ جو دل سے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے مال میں تنگی نہیں آنے دیتا، اپنی رحمت سے اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو دل سے شوق سے اپنے والدین پہ خرچ کیا کریں، وہاں ضرب تقسیم نہ کیا کریں کہ یہ ہے وہ ہے، نا ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ اور یہ فطرتاً ہے کہ ان بوڑھے والدین کو تھوڑا سا بھی آپ خوش کریں گے تو وہ زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے اکرام پہ خوش ہو جاتے ہیں، اور رب جانے تنہائیوں میں وہ کتنی باتیں آپ کی میرے لیے دعائیں کرتے
کرتے ہیں. یہ جو پرواز آپ کی اڑتی ہے نا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا علم بول رہا ہے، میرے پیسے بول رہے ہیں، میرا تعلق بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے معطات الاسباب ہیں. خدا کی قسم اس کے پیچھے بوڑھے والدین کی دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں. یہ بڑے اثرات ہیں. اس وقت بندے کو محسوس ہوتا ہے جب کوئی بے لوث دعائیں دینے والا نہ ہو، بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے. یار کیا ہو گیا ہے، چیزیں وہی ہیں، برکات ختم ہو گئی ہیں. تو والدین کو خوش رکھا کریں. یہ سرکار کا فرمان ہے کہ والدین کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. تو بھائی اپنے اندر نیت جذبہ رکھیں، اپنے بچوں کی کفالت کریں، کوشش کریں رزق حلال کمائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بھی محبت کیا کریں. اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے. بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ ذرا ایک بار سبحان اللہ سنائیں. اچھا آگے چلیں جی. فرمایا قال انہ یقول، کہا بے شک اللہ کریم فرماتا ہے انہا بقرۃ اللہ ذلول، کہ وہ گائے ایسے ہو نہ وہ محنت کرنے والی ہو، تسیر الارض، ہل چلانے کے لیے اسے استعمال نہ کیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، کھیتی پلانے کے لیے بھی اسے استعمال نہ کیا گیا ہو، مسلمۃ اللہ شیعت فیہا، صحیح سالم بے داغ ہونی چاہیے. جتنے شرائط بیان کیے گئے ہیں ایسی گائیں ہوگی تو پھر قبول ہوگا. اب کہنے لگے قال الآن جئت بالحق، کہنے لگے جی اب بات لائے ہو حضرت جی بڑی واضح اور حق بات، اب کھل کے مسئلہ میں سمجھ آ گیا. فذبحوها، آخر کار انہوں نے گائے کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون، اور نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے. 40 سالوں کے بعد ایک گائے ذبح کی. اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ سماعت فرمائے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کو اعلان کر دو آئیں وہ لوگ حج کریں بیت اللہ کا، آئیں میرے گھر کا طواف کریں. ایک سائل کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ یہ ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے. تو آقا خاموش رہے. بعد میں فرمایا اللہ تم پہ رحم فرمائے، اس کی اللہ وضاحت تفصیل نہ کرے، میں بھی کچھ نہ کہوں تو بیجا سوالات کر کے بنی اسرائیل کی طرح خود اپنے اوپر مشقت نہ لے لیا کرو. اگر میں آمنہ کا لال وہاں پہ یہ کہہ دیتا تو اوپر سے آرڈر آ جاتا تو ہر سال تمہیں حج کرنا پڑتا تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، زندگی میں صحت مال استطاعت والوں کے لیے ایک بار حج فرض ہے. اور یہ مسئلہ بھی سنو، اگر پیسہ ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود اگر بندہ فرضی حج نہیں کرتا، شوق بھی پیدا نہیں کرتا، ارادہ بھی پختہ نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں معاشر کے میدان میں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو شوق پیدا کر، کسی دا شوق سیون جاونا تے مومن دا شوق بیت اللہ جاونا. پتہ نہیں جاگ دے ہو کہ نہیں؟ تڑپ سچی ہو تو سجنا پہ لے جاندے راستے بھی بیٹھے. اگر تڑپ سچی ہو، اس طرح کا شوق ہو وہ پورا ہوتا ہے. اگر شوق ہو کہ میں نے اپنے بیٹے پہ شادی پہ 5 لاکھ لگانا ہے اور اب آپ پہ تقسیم کرنا چاہتے ہو، نہیں بینڈ باجا بجائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بھی تو شادی ہے، سنت کے مطابق جمعے کے خطبے میں نکاح کریں گے اور دونوں کو عمرے کے لیے روانہ کر دیں گے. پیسہ اللہ نے دیا ہے، غلط جگہ پہ خرچ نہ کر، اچھی جگہ پہ خرچ کر، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ اکبر. خیر یہ باتیں ہوتی رہیں گی. آگے چلیں جناب، راستے میں بیٹھے بس کروں گیا سناؤں. چلو ایک واقعہ اور سنو، تھکے نہیں ہے تو پھر اور سنا سکتا ہوں. تو انشاءاللہ مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں.
اللہ سب کو بیت اللہ شریف لے جائے. ایک وظیفہ بھی پڑھا کرو. میں پیر تو نہیں ہوں, پیروں کا مخالف بھی نہیں ہوں, حق والے علماء کا نوکر ہوں, میں خود فقیر آدمی ہوں اور اللہ ہی کا دربار کا فقیر بن کے رہنا چاہتا ہوں, لیکن میں ذاتی طور پہ جس چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے سجن بھی فائدہ حاصل کریں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. اس آیت کریمہ کو پڑھا کریں. یہ سورۃ الفتح 26واں پارہ, اس میں یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی. حفاظ سے مل لینا, 100 نندے کی آیت نمبر لکھوا لینا انشاءاللہ. اس کو پڑھا کریں, اس کو پڑھا کریں. 100 نمبر ہے, کھلو گیا ہوتا ہے پڑھنا نصیب نہیں سر. اللہ اکبر. اس کو پڑھا کریں, آسان سی آیت ہے, شوق سے پڑھا کریں اور تنہائی میں اللہ سے دعا بھی کیا کریں. دعا میں طریقہ یہ رکھے, اللہ سائیاں ساڑھے جیب خالی تو تیری رحمت دے دروازے دے بوئے بھرے پین. سچی تڑپ سے جب آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے اسباب بنے, اس سجا کتنے لے گئے تو کی ہویا. کیوں ہے جی سارے حاجی بیٹھے ماشاءاللہ. پہلی مرتبہ یہ سارا قافلہ تھا ماشاءاللہ جی, اسیم صاحب ہیں اور اباب ہیں, 21 افراد تھے غالباً, تو بڑے اچھے اچھے لوگ تھے ہمارے ساتھ, اللہ سب کو اجر دے. حقیقت بات یہی ہے کہ جب ہم وہاں گئے نا تو نماز پڑھی, سامنے جب بیت اللہ تھا تو آنکھوں سے آنسو تھے. ایک تڑپ ہوتی ہے نا, بچہ جب شعور میں آتا ہے تو والدین اسے بتاتے ہیں مصلی بچھاؤ, ادھر ہمارا ایک قبلہ ہے, اس طرف منہ کرنا ہے. تو انسان وہ ایک تخیل کی زندگی میں عبادت کرتا رہا ہے. اب سامنے بیت اللہ ہو, آپ تصور تو کریں, نماز یہاں بھی پڑھ رہے ہیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں, ثواب مل رہا ہے انشاءاللہ. اگر سامنے بیت اللہ ہو تو پھر نماز پڑھنے کا مزہ ہے کہ نہیں؟ بولو نا بھائی, مزہ ہے خدا کی قسم. پھر میں اپنے آپ کی طرف سوچ رہا تھا اور میں دل میں کہہ رہا تھا مولا اگر تو رحمت نہ کرتا تو ہم کہاں ادھر آ سکتے تھے. ایک وہاں ہمارے متعلقین تھے, احباب تھے فیصل آباد سے, بڑے درویش ٹائپ آدمی تھے. مجھے کہنے لگے مولانا صاحب ایک گل کرنی ہے تیرے نال, مت کرو. آدھن سادہ جہا کوٹھا تے کشش کتنی ہے, کوٹھا پتہ نہیں تسی جانتے ہو کہ نہیں شریف بابو, سادہ سا کمرہ ہے اور کشش کتنی ہے خدا کی قسم. ایک بار دیکھو, پہلی بار جب بندہ دیکھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ ایسے کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے بہ رہا ہے, سارے گناہ معاف. خدا یوں لگتا ہے رحمت اتر رہی ہے, یوں لگتا ہے رحمت اتر رہی ہے. اور جتنی بار آپ آئیں گے, جتنی بار آپ دیکھیں گے ایک نئی کشش, نئی محبت ملے گی آپ کو. پھر وہاں پہ حتیم کے ساتھ عبادت کا اپنا مزہ ہے, پھر دروازے کے ساتھ آگے چمٹ کے دعائیں مانگنے کا اپنا مزہ ہے, مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھنے کا اپنا مزہ ہے, زمزم پینے کا اپنا مزہ ہے, صفا مروہ کی پہاڑیوں کا اپنا مزہ ہے. تو اتنے ٹینڈ کراؤ کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. خدا دی قسم ہے اتنے پتہ لگتا ہے جہاں مزہ ٹینڈ چ نہ شہر رہنا پینے, وہ ڈکتی گل اتھائی نے اتنے نہیں ڈکتی, اتنے وہ کرائی نہ رکھے کرو. کبھی کبھی ہو گیا تو ٹھیک ہے, عادت نہیں بنانی چاہیے. ادھر جو ہے اس کا اپنا مزہ ہے, یوں لگتا ہے کہ بس سارا بوجھ کسی نے اٹھا کے نیچے رکھ دیا ہے, بس غسل کیا, کپڑے بدلو اور پھر آؤ بیت اللہ کے لیے, آ کے نماز پڑھو. 1,00,000 کا ثواب ہے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے سے, اور جماعت کے ساتھ پڑھنے سے 27 لاکھ نمازوں کا ثواب. تو کیا اس کے لیے تڑپنا ہی نہیں چاہیے, دل سے محبت رکھنی چاہیے. اور سجنا دبو ویکھن نو دل کرتا ہے کہ نہیں, جہاں زیادہ محبت ہو بندہ کہتا ہے یار دوستی تو بہت زیادہ ہے, ہم نے آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے, کبھی کوئی موقع ایسا ہو تو ہم دیکھیں. اگلا کہتا ہے یار ایڈا بڑا تو سڑا گا کہ چھری کا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, ایک محبت ہوتی ہے. تو سجنا نالے گل کرنی چاہیے, سونا اور تے جاون دے دینا جو میرے بوے تو علاوہ کدیں جگہ ہے نہیں, میری عزت کا مسئلہ ہے. جو سونا اور اپنے بوے تے نہیں بلاتا تو 10 وجہ کہڑے بنے. اللہ کہتے ہیں یہ تیرا سچا جذبہ ہے تو میں اپنی ذات دی قسم ہے بہت پیچھے دے سا پہلے اپنا ڈیرا دن لگا دے. اللہ اکبر. شوق لازمی رکھنا چاہیے. پیسہ ہو اپنے والدین کو بھیجو, بوڑھے والدین کو بے سہارا نہ بھیجو, بیچارے وہاں پریشان ہو جائیں, ان کو پتہ ہی نہ ہو. خود کوشش کرو کہ ایک بندہ ساتھ جاؤ, ان کی خدمت کرو, ان کے جتنے اعمال ہیں ان میں ساتھ تعاون کرو. اور ان سے جو ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ میری والدہ صاحبہ میرے ساتھ تھی, تو والدہ صاحبہ ساتھ تھی تو میں وہاں بیت اللہ جب گیا نا تو تھوڑی بیمار تھی, میں نے ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کروایا. بعد میں نے کہا یا اللہ جنت ساتھ لایا ہوں تجھ سے جنت لینے کے لیے. بڑی بات مجھے پسند آئی اس کہ جنت ساتھ لایا ہوں تو اسے جنت. خدا کی قسم وہ بچے انتہائی قابل دید ہیں جو اپنے والدین پہ اپنے آپ کو قربان کر. ایک بندہ اپنے والدین کو, والدہ کو اٹھا کے بیت اللہ کا طواف میں لگا ہوا ہے. ابن مسعود آ گیا سامنے رضی اللہ عنہ,
کہا حضرت میں نے کئی عرصہ یہ حج عمرے کروایا اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے، تو اب تو میں نے حق ادا کر دیا نا جی۔ تو آگے سے وہ صحابی کہنے لگے جب سردیوں کی رات میں ایک رات تو بچہ تھا، چھوٹا تھا، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے پیشاب کر دیتے ہیں، گیلی جگہ پہ والدہ سوئی رہی، خشک جگہ پہ تجھے سلایا، اس ایک رات کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جوانی کو کنٹرول رکھا کرو، والدین کے سامنے اونچی بات کرنا، ان کو پریشان کرنا اچھے لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ ان کے سامنے دبے لفظوں ان کو خوش رکھا کرو، کسی بہانے سے خوش رکھا کرو، انشاءاللہ آپ کی سوچ سے زیادہ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ سب کے والدین کو عزت والی زندگی دے، اور جو فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اور جن کے زندہ ہیں مکمل احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو خیر، ایک بات ذہن میں تھی جو چل پڑی ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو جتنی توحید دل میں ہوگی وہاں جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آگے چلیں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھک کتنے میں بیٹھے بھائی؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے ایک شخص کو پھر جھگڑنے لگے تم آپس میں۔ اب آسان سمجھ آ رہی ہے کہ وہ واقعہ ذبح گائے کا الگ ہے، اس سے ایک نیا واقعہ شروع ہو رہا ہے، بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اے یہودیوں بنی اسرائیلیوں، وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا، تمہید میں سنا چکا ہوں، اس سے بے مال بندے کو قتل کیا گیا بھتیجوں نے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر جھگڑنے لگے تم آپس میں، ایک دوسرے پہ